وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے، تم جو کچھ کرو گے اس کی سزا و جزا تم کو ملے گی. لا حجۃ بیننا وبینکم. اب یہ بات صاف ہونے کے بعد کوئی دلیل کوئی بہانہ نہیں رہا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، کوئی بہانہ نہیں رہا. اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اللہ جمع کرے گا روز قیامت ہم سب کو ایک ساتھ، اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. اس آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا. نمبر 1 دعوت کا حکم دیا، دین کی طرف دعوت دو. دوسرا ثبات قدمی کا حکم دیا، ثابت قدم رہنا. اللہ کے امر کو جب پہنچانا لوگوں کو تو ڈرنا نہیں، خوف مت کھانا، ثابت قدم رہنا. تیسری چیز ہوائے نفس کی، خواہشات نفس کی پیروی مت کرنا. اور اس کے بعد اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنا. چوتھی چیز. پانچویں چیز عدالت کو قائم رکھنا، ناانصافی نہ ہونے پائے. تو حضور نے سب سے پہلی دعوت جو دی ہے، سب سے پہلی کیا ہے؟ قرآن میں وانذر عشیرتک الاقربین. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تم اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، دین کی دعوت دو. جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ. یہ 40 افراد رسول کے قبیلے کے جمع ہوئے. مولا کائنات نے کھانے کا انتظام کیا، سب آئے، کھانا کھایا. اب رسول اللہ نے کچھ کہنا چاہا، چلے گئے. وہی سنیں گے یہ جادو ہیں، یہ ساحر ہیں، ان کی باتوں کو مت سنو، یہ سحر کر دیں گے. چلے گئے. دوسرے دن بلایا، مولا کائنات سے کہا انتظام کرو کھانے پینے کا. دوسرے دن بھی مولا کائنات نے اچھا یہ انتظام ہو کہاں سے رہا تھا؟ رسول اللہ کے پاس تو اتنا مال و دولت تھا نہیں، تو بس ایک ہی در تھا، در خدیجہ الکبریٰ. انتظام کیا. دوسرے دن پھر آئے، سنا، جانے لگے جادو ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، اس کی باتوں کو مت سنو، بہک جاؤ گے. کیا کہا؟ بہک جاؤ گے. آج بھی یہی رسم ہے، آج بھی یہی رواج ہے. دیکھو شیعوں کی آمد جانا، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں تو ایسی کوئی قید نہیں. کہیں بھی جاؤ، کسی کے یہاں بھی جاؤ، کوئی بھی کتابیں پڑھو، کسی کی بھی کتاب کو پڑھو، ہمارے کوئی علماء فتویٰ نہیں دیتے. بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. آدمی روکتا کب ہے؟ آدمی کسی کو جب کوئی بولتا ہے خاموش کب کرتا ہے؟ جب اور دبی ہوتی ہے. سوال میرے محمد اور یہ مزاج آیا کہاں سے؟ یہیں سے مزاج شروع ہوا ہے نا. سننا نہیں، پیروی کرتے ہوئے. یہ جادوگر ہے شاید. تیسرے دن پھر کہا رسول اللہ نے اے علی انتظام کرو کھانے کا. ان کی تو عادت ہے کھائیں گے چلے جائیں گے، اور اتنا کھاتے ہیں یہاں تک کہ باقی پھر تک ہی کھا رہے ہیں. کرو انتظام. کیا انتظام. پھر آئے. اب رسول اللہ پھر کچھ کہنا شروع کیا. چاہے رسول اللہ کی کچھ کہا جائے، کچھ پیغام پہنچایا جائے. پھر کھڑے ہوئے ابو لہب صاحب. نہیں سننا نہیں ہے، اثر کر جائے گی ان کی بات. جادوگر ہیں، ساحر ہیں. بس ایک مرتبہ ابو طالب کو جلال آیا. اے ابو لہب بیٹھ جا اپنی جگہ، جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے خاموشی سے سن لے. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے حمد و ثناء پروردگار کی تمام توصیفات بیان کی، اور اس کے بعد قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے. اور میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. اب یہ بتاؤ اس رسالت میں، اس دین کے پھیلانے میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ خاموش لوگ خاموش تھے. آج ہم مجلسوں میں بولتے ہیں نا، یہ اپنی سنت نہیں ہے.
جو اپنی مجلسوں میں خاموش رہتے ہیں وہ کسی اور سے انہوں نے سنت لی ہے. کون ہے رسول کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سب خاموش رہے. علی بولے انا ناصروں کا یا رسول اللہ. ذوالعشیرہ میں علی بولے تھے، مجلسوں میں علی کے چاہنے والے بولتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں اللہ کے رسول، میں مدد کروں گا. بیٹھ جاؤ. بولا بیٹھ. کون ہے؟ موقع دے رہے ہیں رسول اللہ. کوئی اور اگر سامنے آنا چاہے، بعد میں دعوے کرتے ہیں، ابھی کوئی سامنے اگر آنا چاہے، اچھا آج کل کا بھی یہ ماحول ہے، منہ پہ کچھ نہیں کہیں گے، بعد میں جو ہے دعوے شروع کر دیں گے. بعد میں جمع عمل والے انا ناصروں کا یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ. 3 مرتبہ بٹھایا، 3 مرتبہ بٹھا دیا، پھر کھڑے ہو. پھر کہا رسول اللہ نے، پھر ہمیں کھڑے ہو. انا ناصرک یا رسول اللہ. تو رسول اللہ نے کہا یا علی انت اخی و وسی و خلیفتی و اسمعی و عتیق. اے علی تم میرے وسیع ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے بھائی ہو. اور سب سے کہا کہ دیکھو علی کی باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا. رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے وسیع ہو، تم میرے خلیفہ ہو. کچھ سمجھ میں آیا؟ علی ناصر رسول بن کے کھڑا ہوتا ہے، جانشین رسول بن کر بیٹھتا ہے. ایک موقع تھا جب علی کی خلافت کا رسول اللہ نے اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت مواقع ہیں اور ایک بہت بڑا موقع غدیر میں بھی. لیکن لوگوں نے اپنے من کا بنا لیا. اب جب من کا بنا لیا تو اختلافات ہوں گے ہی. آج جو اختلافات پھیلے ہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں میں اختلافات ہیں. کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ عہدہ الہی ہے، منصب الہی ہے، یہ اللہ کا عہدہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. جعل کا اختیار، بنانے کا اختیار، جعل کہتے ہیں بنانے کو، بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں امام لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جناب ابراہیم. وجعلناہم ائمۃ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ائمہ بنائے، یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، ہمارے حکم کے تحت. جناب عیسیٰ وجعلنی نبیا، ہم کو نبی بنایا. وجعلنی رسولا، کوئی نبی یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم کو رسول، یعنی رسالت، امامت، نبوت، خلافت، یہ کس کا ہے منصب؟ یہ عہدہ کس کا؟ عہدہ الہی. اللہ بناتا ہے، جعل کا اختیار اللہ کو ہے. اب اللہ کے مقابلے میں کوئی جعل کرے تو وہ جعل نہیں، جعلی ہوگا. اللہ کے مقابلے میں تو اسی وجہ سے اختلافات ہیں. یہ قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی. جعل کا اختیار، منصب الہی، عہدہ الہی کا اختیار قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے. اب کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو خلیفہ بنا دے
تو کیا ہوگا؟ تو وہ جعلی ہی ہوگا، جعل تو ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کھل کے کہہ دیا ہے قرآن میں. قرآن پڑھیے آپ، مقامات پڑھیے قرآن کے. ائمہ کے لیے بتایا، نبیوں کے لیے بتایا، رسول کے لیے بتایا، خلافت کے لیے بتایا. اب اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے من والا بنا. اور اس کے بعد یہ دین تھا دین علمی، علمی دین تھا. جو رسول اللہ کو بھیجا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول کا کام کیا تھا آنے کے بعد؟ تعلیم دے کتاب اور حکمت کی. تو یہ دین علمی دین تھا. اب علمی خلیفہ ہونا چاہیے تھا، تو علمی خلیفہ تو بنایا نہیں، سیاسی بنا لیا. اب جب سیاسی بنا لیا تو جہاں علمی بات ہوتی تھی، جہاں علم کی ضرورت ہوتی تھی تو لوگ محتاج تھے. جہاں اسی کے پاس جو مدینۃ العلم ہو. اب لوگ ان کے پاس جاتے تھے جو شہر علم تھا. یہ بھی نہیں اچھا لگتا تھا. جب نہیں اچھا لگا یہ کہ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں، صلاحیت ہی نہیں تھی اس لیے نہیں جاتے تھے لوگ. لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. یہ بھی نہیں اچھا لگا. جب یہ اچھا نہیں لگا تو صحابیت کو خلافت سے بڑا عہدہ دے دیا ہے نا. کیا کہا؟ جتنے بھی ہیں سب کے سب رسول کے صحابی ہیں اور ان کی اتباع فرض ہے، واجب ہے. اور جب ہم اس مقام پہ آتے، اب یہ علمی دین تھا. رسول اللہ نے کتنے برس تک، 23 برس تک دین پہنچایا. کہیں کوئی کتاب ملتی ہے کہ رسول اللہ نے لکھی ہو اور اس پر دستخط کی ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پہنچایا ہے سارا دین یہ ہے، اس پہ دستخط کی ہو کہ ہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کتاب کو جو میں نے اب تک پہنچایا ہے لوگوں کے پاس. کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ملتی ہے. جب کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے اور نہ کسی نے لکھی کہ کسی نے لکھی ہو اور لکھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس گئے ہوں اور جا کے کہا ہو یا رسول اللہ 23 برس تک جو ہمارے پاس دین پہنچایا ہے، بھیجا ہے، جو دین دیا ہے، ہم نے بڑی غور سے سنا اور سننے کے بعد اس کو لکھا، آپ تائید کر دیجئے. ایسی کتاب بھی نہیں ملتی ہے کہ رسول اللہ نے کسی صحابی کی لکھی ہوئی کتاب پہ تائید کی ہو کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، معتبر ہے، اس سے سارا دین لے لو، اب خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسی بھی کوئی کتاب نہیں تھی. اب یہ دین تھا علمی. جب علمی معاملات پیش آتے تھے لوگ جاتے تھے صاحب علم کے پاس جو علم کا وارث تھا، جو یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. امام کون ہے؟ امام مظہر صفات الہی. اگر اللہ عالم ہے تو یہ بھی عالم. اسی وجہ سے مولا کائنات نے کہا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. اب معاملہ جب علمی ہوتا تھا تو یہ رکھ جاتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ صحابیت کی تعریف جو لکھی ہے وہ یہ لکھی، صحابی اسے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری وغیرہ پڑھ لیجیے. جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف رسول اللہ کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے. یا جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہو وہ صحابی ہے. جس نے ایک مرتبہ رسول کی زیارت کی ہو، جس نے ایک مرتبہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو. 23 برس کا جو اسلام رسول اللہ نے پہنچایا تو کیا ان کے دماغ میں کوئی کیپسول فٹ ہو جائے گا کہ جو سارا 23 برس کے پیغامات ان کے اندر فیڈ ہو جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہونا کسے چاہیے اس پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ اسی کو ہونا چاہیے جو ہر اعتبار سے رسول سے مشابہ ہو.
کردار رسول کا کردار ہو. مثال دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ویڈیو بن رہی ہے، ابھی آپ لوگوں سے باہر سوال کیا جائے کہ جناب نے کیا پڑھا، تو جتنے ہیں سب کے سب الگ الگ بیان کریں گے، الگ الگ بیان کریں گے نا. لیکن اگر ایک مرکز سے لیا جائے، یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس سے اگر لیا جائے، تو جناب نے جو ایکشن میں جو بات کہی ہے، جس انداز میں جو بات کہی ہے، جتنی بات کہی ہے، ہو بہو وہی بات یہ ویڈیو ہمیں دکھا دے گی. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو رسول کی باتیں ہو بہو ایسے ہی پہنچا دے. تو وہ تھا صرف ایک، وہ تھی صرف ایک ذات علی، جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی البابها. وہی پہنچا سکتا ہے. لیکن مسلمانوں نے تو اس کو چھوڑ لیا صحابی سے. یہاں پہ آ کے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے صحابی سے علم نہیں لیتے ہیں، آپ بے احترامی کرتے ہیں. تو میں ان سے سوال کروں گا، بھائی آپ بتائیں، آپ اپنے ابا کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں احترام. آپ کے ابا کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا بہت زیادہ، 8ویں کلاس تک. آپ کتنے میں پڑھ رہے ہیں؟ میں تو LLB کر رہا ہوں، میں تو MA کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی باپ کی توہین کرتے ہوئے؟ باپ سے علم حاصل کرو، تمہارا باپ ہے، اطاعت واجب ہے. کیوں وہاں جا رہے ہو؟ کہ جو علم مجھے لینا ہے وہ میرے باپ کے پاس نہیں ہے. جو علم مجھے لینا ہے وہ میرے باپ کے پاس نہیں ہے، وہ میرا ٹیچر ہی دے سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے باپ کا احترام الگ چیز ہے، باپ سے علم حاصل کرنا الگ چیز ہے. اسی طریقے سے صحابیت کا احترام ایک الگ چیز ہے، صحابی سے علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے. زیارت کرنے جاتے ہیں آپ حضرات، مشہد بھی جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں نا اتنے مقدس مقام پہ، قم میں جاتے ہیں اتنے عظیم مقام پہ، کربلا جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں. کم از کم اس میں 3 مقام ایسا ہے جہاں علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. قم، مشہد، نجف. یہاں تو علم بڑھتا ہے نا. اب جو زیارت کرنے گئے ہیں کتنے دن رکیں گے وہاں پہ؟ 10 دن، 12 دن، 15 دن، بہت زیادہ 1 مہینہ. یہ گئے ہیں نجف، واپس آئے زیارت کر کے، قم سے واپس آئے زیارت کر کے، مشہد سے واپس آئے زیارت کر کے. اب آپ مسئلے مسائل جو ضروریات پیش ہوگی، اور وہاں پہ کچھ ہمارے ہندوستان کے طلاب پڑھ رہے ہیں، ہندوستان کے قم میں پڑھ رہے ہیں، مشہد میں پڑھ رہے ہیں، نجف میں پڑھ رہے ہیں. ایک تو وہ ہے جو زیارت کرنے گیا، ایک وہ ہے جو علم حاصل کرنے گیا. اب جو زیارت کر کے واپس آیا ہے، جو علم حاصل کر کے واپس آیا ہے، اب جب مسئلے مسائل پیش آئیں گے، اتنی عظیم زیارت کر کے آیا ہے، تو آپ مسئلے مسائل کس سے حاصل کریں گے؟ جو زیارت کر کے آیا ہے اس سے، یا جو علم حاصل کر کے آیا ہے اس سے؟ کہا جناب آپ بیوقوف ہیں، ہم اس سے کیسے علم حاصل کریں جو زیارت کر کے آیا ہے؟ اس نے تو زیارت کا ثواب حاصل کیا. جہاں علم کا معاملہ ہوگا ہم اس سے علم حاصل کریں گے جو وہاں سے علم حاصل کر کے آیا. اسی وجہ سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علی کے پاس جاتے تھے، چونکہ علی کے پاس علم تھا. اور جو اختلافات ہیں اسی وجہ سے، جہاں سے جس مرکز سے لینا تھا وہاں سے نہیں لیا. آج یہی وجہ ہے جو اختلافات ہیں، بس اس کا کوئی وجہ نہیں. ہمیشہ
گرانے کی کوشش کریں. لگ رہا ہے جو باتیں پڑھنے کے لیے سوچا تھا وہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ مقام سے ہٹایا جائے. جبکہ رسول اللہ مولا کائنات دیکھ کے کیا کہتے ہیں, یہ علی اگر کسی کو 1000 سال زندگی ملے اور اس 1000 سال میں خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر 1000 سال نماز پڑھے, 1000 سال روزہ رکھے, 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے اور مر جائے اور 1000 سال تک کوہ صفا و مروہ کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دے, اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن تو یہ مقام عطا ہوا تھا اور لوگوں نے جو ہے نہیں مانا. رسول اللہ سے اللہ نے کہا دعوت دو لوگوں کو, رسول اللہ نے دعوت دی اور سبات قدمی کے لیے بھی کہا تھا. ایک گڑیا روز کوڑا ڈالتی تھی, روز ڈالتی تھی. اصلاح کے لیے ضروری ہے دعوت دینا, اور مقصد قیام امام حسین اصلاح ہے امت میں. کوڑا ڈالتی تھی, ایک دن نہیں پڑا کوڑا, کیا ہوا, کیوں نہیں کوڑا ڈالا, کہاں چلی گئی؟ کہا رسول اللہ وہ مریض ہے, چلو اس کی عادت کے لیے ضروری ہے. جب رسول اللہ پہنچے اس کے گھر, اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ موقع کے اچھی تلاش میں تھے, موقع مل گیا آپ کو, میں مریض ہوں, اب بدلہ لینے آ گئے؟ کہا نہیں میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں, میں نے سنا تو مریض ہے, میں تیری عادت کے لیے آیا ہوں. اب دیکھ کے وہ دنگ رہی, کیا مطلب میں روز ان کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی, گندگی پھینکتی تھی, یہ میری عادت کے لیے آئے ہیں. کوئی معمولی نہیں ہے, فوراً توبہ کرتی ہے, دست رسول پہ کلمہ پڑھتی ہے. کون سے دست پہ؟ اس دست پہ کلمہ پڑھتی ہے کہ اگر کنکریاں ہاتھ میں لے لیں تو یہ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن نے کیا کہا ہے, دعوت کیسے دی جائے, لوگوں کو اللہ کی طرف, دین کی طرف کیسے بلایا جائے. تو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی راہ میں بلاؤ حکمت کے ذریعے اور بہترین نصیحت کے ذریعے, ڈانٹ کے نہیں, گالی دے کر نہیں, برا بھلا کہہ کے نہیں, برائیوں کو عام کر کے نہیں, اور معصومین نے کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام ایک شامی آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے, چونکہ ابھی مثلا میں کوئی نال سے یہاں آ رہا تھا, مثلا ابھی ہمیں کوئی سمجھانے لگے ارے جناب وہاں کہاں جا رہے ہیں, تو سب کے سب برے ہیں مثلا, یا کسی ایک کا نام لے کے کہہ دے کہ وہ بہت برے انسان ہیں, ان سے دور رہیے گا, تو ذہنیت بن گئی نا, وہاں سے ذہنیت بن گئی. اب لاکھ کوئی اس کی صفائی دے, ہے نا, ذہن میں تو یہ آ گیا, تو لاکھ صفائی دے, ذہن میں چونکہ بس گیا ہے کہ برے ہیں تو برے ہیں. اسی طریقے سے وہ شامی آیا, اس کو بہکایا تھا, علی اولاد علی بہت برے ہیں, جاؤ گالیاں دو. آیا شام سے امام حسن کے پاس, آنے کے بعد مولا کائنات کو, امام حسن کو سیدھا برا بھلا کہنا اس نے شروع کر دیا. بولنے کی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, کتنی دیر تک انسان بولے, 10 منٹ, 5 منٹ, 15 منٹ. مولا خاموش سن رہے ہیں. ابھی اگر کسی کا باپ مر چکا ہو اور بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے تو بیٹا تو فوراً نکالے گا جوتے, بھسانا شروع کر دے گا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں بلاؤ حکمت کے ذریعے, بہترین نصیحت کے ذریعے.
آیا الٹا سیدھا برا بھلا کہنا شروع کیا. جب کہنا شروع کیا امام اعظم خاموشی سے سن رہے تھے. جب وہ تھک گیا بول چپ ہو گیا, امام اعظم نے اس کی طرف دیکھا. مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے, تو ضرورت مند ہے, تو بھوکا ہے, تیرے پاس لباس نہیں, تیرے پاس سواری نہیں. اگر تو ضرورت مند ہے تو میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے بہترین نصیحت, اچھے انداز میں دعوت میں. اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے لباس کا انتظام کروں گا. اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میں تیرے گھر کا انتظام کروں گا. اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تیری سواری کا انتظام کروں گا. جیسے اس نے یہ سنا انگلیاں دانتوں میں رکھ لی. یہ کیا کہا کچھ اور تھا, ہوا کچھ اور. یہ تو ماجرا ہی پلٹا ہوا ہے, الٹا ہوا ہے. تو مسئلہ ہی الگ ہے. کہا تھا اتنے برے, یہ تو اتنے اچھے نکلے. بس قدموں میں گر جاتا ہے, قدموں میں گرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے اب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ دنیا میں بدترین انسان کون ہے تو میں جواب دیتا دنیا کا بدترین انسان علی اور اولاد علی ہے. لیکن اب ہم سے کوئی پوچھے دنیا کا بہترین انسان کون ہے تو میں جواب دوں گا دنیا کا بہترین انسان علی اور اولاد علی. اچھے انداز میں قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہا, حکمت کے ذریعے حکیمانہ باتوں سے, لڑا جھگڑ کے نہیں. علم کا جواب علم ہوتا ہے, بات کا جواب بات ہوتی ہے. وہ سمجھانے کی اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جناب موسیٰ بھی اپنی قوم کو اصلاح کر رہے ہیں. کتنی ضدی قوم تھی, بہت ہٹی قوم تھی, بہت ضدی قوم. جناب موسیٰ کی آسمان سے بہترین غذائیں آتی تھی, من و سلوہ, جنت سے غذا آ رہی ہے اللہ کی طرف سے. یا نبی اللہ, اے موسیٰ ہم تھک گئے یہ کھاتے کھاتے. چلو ٹھیک ہے, کیا چاہیے؟ کہا ہمیں لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, کھیرا چاہیے. من و سلوہ کے مقابلے میں لہسن پیاز کھیرا. اتنی ضدی قوم تھی جناب موسیٰ کی. جناب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا بیوقوف ہو گئے, پاگل ہو گئے ہو کیا تم لوگ؟ اللہ بھی کہیں دکھائی دینے والی چیز ہے, اللہ نہیں دکھائی دے گا. کہا نہیں, ہم تو ایمان ہی نہیں لائیں گے آپ پر جب تک دیکھیں گے نہیں. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے جس قوم میں مجھے بھیجا ہے عجیب قوم ہے کہ کہہ رہی ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک تجھ کو نہ دیکھ لیں. اللہ نے کہا موسیٰ کہہ دو کہ اللہ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے. پھر ایسے جناب موسیٰ تھکے آ رہے اور تم سے اتنی دور گئے, سوال کیا, اللہ سے بات کی. آنے کے بعد کون سے کہا دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تو دیکھیں کہ بنا دیکھے مانیں گے. اگر ایمان آپ کو ایمان کی بات کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر ہم ایمان لائیں تو دکھائیے پروردگار کو, تبھی ایمان لائیں گے. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم مانیں گے نہیں. تب پھر گئے جناب موسیٰ, پروردگار یہ قوم بڑی ضدی ہے, تجھے پتا ہے من و سلوہ کے مقابلے میں لہسن و پیاز کا مطالبہ کر رہی ہے, کھیرے کا مطالبہ کر رہی ہے. اچھی نعمت کو چھوڑ کر پائن نعمت کا مطالبہ کر رہی ہے. پروردگار یہ مانے گی نہیں, بڑی ضدی قوم ہے. کہا اچھا موسیٰ جاؤ کہہ دو اس قوم سے کہ ٹھیک ہے اللہ دکھائی دے گا لیکن ایک شرط. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے قوم والوں سے کہہ دو کہ اللہ کوہ طور پر ایک نور نازل کرے گا, اگر اس نور کی تاب لا سکی یہ قوم تو پھر اللہ کو دیکھ لے گی. آئے جناب موسیٰ, اے قوم والو, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے, اور اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟
کا شرط یہ ہے کہ اللہ کوہ طور پہ ایک نور نازل کرے گا، اور اگر اس نور کی تاب لا سکے، اس نور کو برداشت کر لیا، تو پھر اللہ دکھائی دے گا۔ کہاں موسیٰ قبول ہے یہ بات، چلیں گے، تیار ہوئے، وقت معین ہوا، دن معین ہوا، اللہ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تیار ہوئے، پہنچے کوہ طور پہ، پروردگار قوم آ گئی، جیسے کہا جناب موسیٰ نے قوم آ گئی، اللہ نے نور نازل کیا، ہوا کیا؟ نور نازل ہوا، پہاڑ پھٹا، موسیٰ کی قوم جل کے خاک ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو جناب موسیٰ بھی اپنی قوم والوں کی طرح جل کے خاک ہو جاتے۔ نعرہ صلوات، ایک نور نازل ہوا، 3 کام کیے، پہاڑ پھٹا، موسیٰ کی قوم جل کے راکھ، ہے نا، اور جناب موسیٰ بے ہوش۔ ہمیں پورے قرآن میں 2 ہی مقام ایسا ملا ہے جہاں پتھر کے پھٹنے کا، پہاڑ کے پھٹنے کا ذکر ہوا، ایک اس وقت، اور کب نور الہی نازل ہوا، اور ایک اس وقت جب اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو 2 ہی مقام پہ قرآن میں پہاڑ کے، پتھر کے پھٹنے کا ذکر ہوا، ایک نور الہی نازل ہوا تب پہاڑ پھٹا، یا پھر قرآن نازل ہوتا تب پہاڑ پھٹتا۔ یہی وجہ تھی 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ کے بتا رہی تھی نور الہی نازل قرآن نازل ہوا۔ جناب موسیٰ نتیجہ کیا ہوا؟ جل کے خاک ہو گئے۔ کیوں خاک ہوئے؟ کیوں تباہ ہوئے؟ کیوں برباد ہوئے؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے برباد ہوئے، اس لیے گمراہ ہوئے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں آ گئے۔ آج جو لوگ بوریاں بستر لے کے ٹہلتے رہتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہی ہے، یہ آئے ہیں اللہ کے مقابلے میں اور اس کے نمائندے کے مقابلے میں۔ ان کے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا، اور یہی جناب موسیٰ ہیں، اور اللہ ان کی بھی اصلاح کرانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جاؤ اس کے پاس علم حاصل۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم نے ہر نبی کو ایک دوسرے پر برتری و فضیلت دی۔ اللہ اصلاح کرا رہا ہے جناب موسیٰ کی، جاؤ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ جو باتیں پڑھنی تھی وہ نہیں، اسے چھوڑیں، بس یہی آپ کی بات۔ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جاؤ علم حاصل کرو۔ گئے جناب موسیٰ، زانوی ادب طے کیا، دست ادب کو جوڑا۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی بندے نے دیکھا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کرتے، لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے،
کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا میں کروں گا آپ کے ساتھ، ہاں جو آپ کہیں گے میں مانتا جاؤں گا، گھبرائیے نہیں، آپ مجھے بس اللہ نے بھیجا ہے علم دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو ساتھ لگ جاؤ۔ لگ گئے جناب موسیٰ صاحب، کشتی میں بیٹھے، اللہ کے بندے نے کشتی میں سراغ کرنا شروع کر دیا۔ بس جیسے سراغ کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے بندے ڈبونا چاہ رہے ہیں، پانی بھر جائے گا، ہم ڈوب جائیں گے۔ ہم نے کیا کہا تھا موسیٰ تم سے، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، جاؤ تم۔ کہا نہیں اب نہیں بولیں گے، آگے چلیے۔ بڑھے دریا کے کنارے آئے، بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے بندے نے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ گھبرا گئے جناب موسیٰ، کیا بات ہے، اس بچے نے کیا خطا کی تھی، آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے، ایک وادی آئی، کریا جیسے اونا مثلا، جیسے کوڑے نار ہے نا، ایک بستی آئی، ہر طرح کے لوگ تھے، بستی سلوات بھیج محمد، ایک بستی آئی۔ جناب موسیٰ سے اللہ کے بندے نے کہا یہ سامان سفر جو ہے اس کو اٹھا کے رکھو کنارے، چلو یہ جو دیوار دکھ رہی ہے قریب میں گر جائے، اسے گراؤ پھر اس کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کیا، بنایا، دیوار گرائی، دیوار کو بنایا، نہ کسی نے پانی پلایا نہ کسی نے کھانا کھلایا۔ اب جو ہے اللہ کے بندے نے کہا اے موسیٰ سامان سفر اٹھاؤ چلیں، کاجی بندے ہیں آپ، اتنی محنت کی، دیوار بنائی، گرائی، بنائی، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملا، کھانا بھی نہیں ملا، بنا اجرت کے چلیں۔ کہا موسیٰ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب کوئی راستہ نہیں، اب تم میں اور مجھ میں جدائی، کنارے ہونا ہے۔ لیکن اے موسیٰ جاتے جاتے سن لو، وہ جو میں نے کشتی میں سراغ کیا تھا وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، پیچھے سے بادشاہ آ رہا تھا، کشتیوں کو قبضہ کر رہا تھا، ضبط کر رہا تھا۔ میں نے سراغ اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو عیبدار سمجھ کے چھوڑ دے۔ کہا وہ جو بچے کو قتل کیا تھا وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ والے کی نگاہ میں نافرمان والدین کی کم سے کم سزا ہے قتل۔ لیکن یہ آج نہیں اجرا ہوگی، کہیں آپ شروع کر دیں بیٹے نے نافرمانی کی اٹھا کے قتل کرنا، ہاں وہ شریعت دوسری تھی، بیٹا اٹھا دے گا۔ اس شریعت میں جائز تھا، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا نافرمانے والدین تھا اس لیے قتل۔ یہ جو دیوار بنائی ہے اس میں یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کا مال جو ہے دوسرے قبضہ کر لیتے۔ دیوار اس لیے بنا دی کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کا مال ان تک مل جائے۔ یہ کون تھے؟ تاریخ بتاتی ہے ولی خدا جناب خضر۔ اب ذرا آئیے آخری نبی کی زندگی۔ نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کیا دیکھا صاحب نے، ایک نوجوان صفوں کو چیرتا ہوا مجمع کے درمیان سے آیا رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کو سلام کیا، کچھ سوال کیا، اور رسول اللہ کے بازو میں بیٹھے ہوئے امام حسن، بازو میں امام حسن بیٹھے ہوئے، آیا وہ بندہ خدا جوان، سلام کیا، کچھ سوال کیا، رسول اللہ نے اشارہ کیا امام حسن کی طرف، یہ اللہ کا بندہ گیا، سوالات کیے، امام حسن نے اس کے سوالات کے جوابات دیے،
مطمئن ہو کر خوش ہو کے سلام کر کے چلا گیا. جب یہ بندہ خدا چلا گیا اصحاب تو تھے پریشان, کھجلی ہو رہی تھی کیسے جائے اور سوال کریں. بس جیسے ہی وہ گیا رسول سے سوال کر لیا, اے اللہ کے نبی یہ کون تھا, کس لیے آیا تھا, آج تک نہیں دیکھا. بس ایک مرتبہ رسول نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کے کہا یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ میرے بھائی خضر تھے. خضر تھے. خضر کس لیے آئے تھے؟ سوالات لینے کے لیے. سوالات کے جوابات حسن نے دے دیے. کچھ سمجھ میں آیا, موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی جس کے سامنے سالوئے ادب طے کرے اسے خضر کہتے ہیں. خضر جیسا ولی جس کے سامنے سالوئے ادب طے کرے اسے حسن ابن علی کہتے ہیں. لوگوں کو یہی کوشش نہیں, فضیلتیں برداشت نہیں ہوتی تھی, لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, ہے نا. اچھا خطبہ رسول اللہ جو دیتے تھے کیا دیتے تھے؟ قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے, احادیث بیان کرتے تھے, اچھائی کی دعوت دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے لوگوں کو. خطبہ دے رہے تھے, بس آخری بات. اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا, یا اللہ کے نبی میں ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں, میری حاجت کو پورا کرو. رسول اللہ نے کہا بیٹھ جا, جو دے رہا ہوں یہ نہیں, اس لیے کسی ضرورت تو نبیوں کو بھی تھی. بیٹھ جا, بیٹھ جا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے. مثلا مجھ سے کوئی آیا کہ جناب مجھے کل 2000 روپے قرض دے دیجیے گا, ٹھیک ہے دے دیں گے. تو پتا چلا کل سے اب تک میں 10 مرتبہ فون کر دوں, جناب یاد ہے نا, جناب یاد ہے نا. تو ایسے یہ بھی تھا. ایک بار تو بیٹھ گیا, پھر کھڑا ہوا, اللہ کے نبی میں ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں, میری حاجت روائی کریے. بیٹھ جا. پھر بیٹھ گیا, پھر صبر نہیں ہوا, پھر کھڑا ہوا, یا اللہ کے نبی میں ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں, میری حاجت روائی کیجیے. بس جیسے ہی اس نے تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے کہا میں ضرورت مند ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت روائی کریے, بس اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین کو جلال آیا, زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے. کہا اے علی, اے علی کہاں ہو؟ بس علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جیسے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ نے کہا اقتال لسانہ, اے علی اس کی زبان کاٹ دو. اب جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو, مجمع پریشان. یہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے؟ اور کہا بھی کس کو؟ علی سے جو ٹلتا نہیں, ابھی تو اس کی زبان کٹ جائے گی. پکڑا مجمع سے. اب جیسے مجمع سے علی نے پکڑا اس کو, باہر لے کے گئے. اب خطبہ سننے میں دل نہیں لگ رہا ہے, ابھی باہر جھگڑا ہونے لگے نا, دو لوگوں میں باتیں ہونے لگی. آپ لوگ یہاں بیٹھنے میں باتیں سننے میں دل نہیں لگے, چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو, دل نہیں لگے گا, دماغ وہی رہے گا. اب اصحاب پریشان, کیسے خطبہ تمام ہو. باہر جا کے منظر دیکھے علی نے کیا کیا, سب کے سب پریشان. خطبہ سننے میں دل نہیں لگ رہا ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی خطبہ تمام ہوا, روز کا دستور یہ تھا کہ رسول سے مصافحہ کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, لیکن آج منظر بدلا. خطبہ تمام ہوا, یہ سب کے سب یہاں سے تمام ہوئے. باہر پہنچے, کیا دیکھا؟ جس کی زبان کاٹنے کا علی کو حکم دیا تھا وہ قصیدے پڑھ رہا ہے. کیا عطا کی شان ہے عبداللہ کے یتیم کی, کیا عطا کی شان ہے خاندان بنو ہاشم کی. بس جب وہ قصیدے پڑھ رہا تھا, یہ لوگ علی کے پاس
پہنچے اے علی تم نے رسول کی بات مانی نہیں. بس ایک مرتبہ علی نے کہا علی وہ علی ہی نہیں جو رسول کی بات ٹال دے, جو رسول کی نافرمانی کر دے. کہا کیا مطلب؟ یہ تو نافرمانی ہے, وہ بولتا جا رہا ہے, وہ قصیدے پڑھتا جا رہا ہے. کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, رسول کی بات کو سمجھنا. رسول کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو, یہ ذکر الہی سے محروم ہو جائے. رسول کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعاً اس کی زبان کاٹ دو, بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا یہ موقع نہیں دیکھتا مانگتا ہے, محل نہیں دیکھتا مانگتا ہے, جنگہ نہیں دیکھتا مانگتا ہے. یا علی اسے اتنا دے دو کہ اس کی زبان بند ہو جائے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی زمانہ رسول میں مسجد میں بیٹھ کے رسول کے خطبوں کو سن کر رسول کی بات سمجھ میں نہ آئی. جب حیات رسول میں بنا اہل بیت کے رسول کی بات سمجھ میں نہ آئی تو بات رسول کیسے سمجھ میں مقصد قیام امام حسین اصلاح ہے, اور دعوت اصلاح اگر کسی کی کرنی ہے تو نرم زبان سے کرنا ہوگا, حکمت کے ذریعے کرنا ہوگا, اچھے انداز میں کرنا ہوگا, جیسا کہ سیرت معصوم ہے. بس میرے عزیزوں بات کو تمام آج جناب علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر رسول سے مشابہ ہے, جب بھی حسین علی مقام کو رسول کی زیارت کرنے کی حاجت ہوتی تھی, جب بھی حسین کو رسول کی زیارت کرنے کی حاجت ہوتی تھی تو اپنے جوان فرزند علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. عزاداروں جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں, آج ہم جب پرچم عباس دیکھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے. وہ پرچم نہیں ہے جو غازی عباس نے اٹھایا تھا, شبیہ ہے, دیکھنے میں سکون ملتا ہے, حاجتیں پوری ہوتی ہیں. علی اکبر شبیہ رسول تھے. حسین جب بھی نانا کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھ کے سکون حاصل کرتی تھی. یہی علی اکبر ایک مرتبہ حسین کے پاس آتے ہیں, اے بابا مجھے رنگ کی اجازت دیجیے. جیسے جناب علی اکبر نے اجازت مانگی, بس ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے میرے لال علی اکبر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں, تو ہم شبیہ رسول ہے, جب بھی رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں تیری زیارت کرنے کا. اے میرے لال تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے, جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں, شہزادی زینب کے پاس جا کے دستے ادب جوڑ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں میرا ایک سوال ہے. اے میرے لال بتاؤ اس عالم غربت میں تمہارا کیا سوال ہے؟ پھوپھی اماں میرا سوال یہ ہے, آپ یہ بتائیں مرتبے میں آپ افضل ہیں یا شہزادی فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال تم نے یہ کیا سوال کر دیا, کہا میں اور کہا شہزادی فاطمہ. بس اے پھوپھی اماں جب شہزادی فاطمہ افضل ہیں تو ان کے لال پہ اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے. بس ایک
مرتبہ زینب نے اجازت دی، جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، بابا کو بھی نے اجازت دے دی، جاؤ میرے لال جاؤ۔ جناب علی اکبر رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے ہیں۔ جب رخصت ہونے کے لیے آئے، تاریخ بتاتی ہے جب رخصت ہو کے جناب علی اکبر جانے لگے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی گھرانے سے کسی جوان کی میت جا رہی ہے، کسی جوان کا جنازہ جا رہا ہو۔ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی سکینہ دعوت پکڑ لیتی تھی، اے بھیا علی اکبر صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، اے میرے بھیا مت جائیے۔ ہاں زادارو رخصت ہو گیا، اکبر جانا چاہتے ہیں، بس ایک مرتبہ ایک گوشے سے، ایک خیمے سے ایک نحیف سی، ایک بیمار سی آواز آئی، اے بھیا علی اکبر مجھ سے بھی رخصت ہو لو۔ معلوم ہے کس کی آواز تھی؟ بیمار کربلا سید سجاد کے، اے میرے بھائی علی اکبر مجھ سے بھی رخصت ہو، اللہ جانے علی اکبر امام سے کیسے رخصت ہوئے۔ آزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جہان علی اکبر کا ماتم ہے، میں رونے کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن آزادارو رونے میں کمی نہ کریے گا۔ رخصت ہو کر حسین کے پاس آتے ہیں، حسین سے ودا ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، جناب علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے میدان کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے سے آقا حسین اپنی کمر پکڑ کر پیچھے علی اکبر کے، بس ایک مرتبہ علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہو۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، اے بابا آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم ایسا سوال نہ کرتے۔ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آزادارو علی اکبر میدان میں پہنچتے، تاریخ بتاتی ہے 18 مرتبہ جناب علی اکبر خیمے میں آئے۔ جب آخری مرتبہ آئے ہیں آزادارو تو آقا حسین سے کہتے ہیں، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں علی کے شیر کیسے جہاد کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے میرے عزیزوں، کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کربلا سننے کی چیز نہیں، تصور شرط ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے جوانی میں زیادہ پیاس لگتی ہے یا ضعیفی میں؟ تو آپ کہیں گے جوانی میں زیادہ پیاس لگتی ہے، جوانی میں زیادہ پیاس لگتی ہے، ضعیفی میں زیادہ پیاس نہیں لگتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے علی اکبر نے کہا، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو جواب دے دوں گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے لال اپنی زبان کو میری زبان میں ڈال دو۔ اب جو علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے منہ میں ڈالا ہے، ڈالتے ہی ساتھ زبان کو کھینچ لیا، کھینچنے کے بعد کہتے، اے بابا آپ کی زبان کو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ عزیزانو حسین ضعیف ہے تو پھر حسین کی زبان اتنی خشک کیوں ہے ضعیفی میں؟ یہی وجہ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، کبھی اصحاب کا لاشا، کبھی عزیز کا لاشا۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر جاتے ہیں، جہاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ظالم نے جناب علی اکبر کے سینے کا نشانہ بنا کے ایک نیزہ مارا، نیزہ مار کے اب جو نیزہ کھینچا ہے تو جوان ہے، علی کا شیر ہے، نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ آزادارو علی کا ٹوٹنا تھا،
زمین پر آ رہے ہیں، ظالم حملے پہ حملے کر رہے ہیں، جیسی چیز سے زمین پر آتے ہیں علی اکبر کہتے ہیں یا بتا ادرکنی، بس ایک مرتبہ حسین کے کانوں تک علی اکبر کی آواز پہنچی، آواز کے سہارے تاریخ بتاتی ہے حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اسی حالت میں حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، اے میرے لال تیرا بابا آ گیا۔ حسین علی اکبر کے پاس پہنچتے بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے لال تیری کوئی خواہش ہے؟ بابا اگر ہو سکے مجھے خیمے تک پہنچا دے، اللہ نہ کرے کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا یہ زخمی بدن اٹھانا پڑے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے سننے کے بعد کہا ہے میرے لال علی اکبر ٹھیک ہے میں تجھے خیمے تک پہنچا رہا ہوں، لیکن میرے لال تجھے معلوم ہے تیرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، اے میرے لال کچھ تم سہارا دو کچھ میں سہارا دیتا ہوں، اے میرے لال ایسا کرو اپنے دونوں ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو۔ اب جو حسین نے یہ کہا علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا